السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے میں لے کر آئی ہوں ناول میرے زخم پہ سے گلاب کر کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ تو چلیے میں شروع کرتی ہوں ناول میرے زخم پہ سے گلاب کر ایپیسوڈ 36۔ آج یونیورسٹی سے آنے کے بعد اس نے سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ آج ملحان اسے نظر تو آیا تھا لیکن وہ اسے بالکل نظر انداز کر کے گزر گیا تھا۔ جذبہ سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا جس پر اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، جبکہ احد سے اس کی رسمی سی سلام دعا ہوئی تھی۔ وہ فریش ہو کر آئی تو آئینے کے سامنے ٹھہر سی گئی۔ اس کی گوری رنگت پر لال رنگ کا جوڑا بےحد خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ بیوہ تھی، مگر ضروری تو نہیں کہ اس سے بیوہ صرف سفید رنگ کا ہی لباس پہنے۔ اسے یاد تھا جب ایک دفعہ اس نے المیر کو بتایا تھا کہ آج اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہے تو اس نے منام کو ڈانٹا تھا کہ وہ سفید رنگ کا لباس نہ پہنا کرے، اس کے دل میں ہول اٹھنے لگتے ہیں۔ اس نے منام سرخ رنگ میں بےحد اچھی لگتی تھی اور اس نے منام کی بری میں زیادہ تر سرخ رنگ کے ہی الگ الگ ڈیزائن کے کپڑے رکھوائے تھے جو منام کو پہننے کبھی نصیب ہی نہیں ہوئے تھے، اور المیر کے جانے کے بعد اس کی ماں اور بہن نے سفید رنگ ہی اس کی قسمت بنا دیا تھا۔ المیر کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئیں اور پھر وہ نیچے بیٹھتی ایک دم روتی چلی گئی۔ اس کی باتیں، اس کا محبت بھرا انداز یاد کر کے اس کے آنسو بہتے چلے گئے۔ اس کی میمون سے نفرت مزید بڑھ چکی تھی، کیونکہ وہی تو تھا جس نے اپنی بددعاؤں کو سچا کرنے کے لیے اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ کروا کے مروا دیا تھا، ورنہ آج المیر اس کے ساتھ ہوتا۔ وہ اینجل نہ صحیح لیکن اس کا شوہر تو تھا جس سے محبت اس نے کی تھی۔ نام اینجل کا تھا مگر چہرہ، وجود اور روح تو المیر کی ہی تھی جسے وہ پا کر کھو چکی تھی۔ کچھ دن یوں ہی اپنا غم غلط کرنے کے بعد وہ دوبارہ منہ دھونے کے بعد دوپٹہ اوڑھ کے نیچے لاؤنج میں ہی چلی آئی تھی۔ کچن سے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں جس کا مطلب صاف تھا کہ رات کے کھانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ امن اور امان وہیں ایک طرف بیٹھے کیرم بورڈ کھیل رہے تھے، جبکہ رمنا بیگم ابھی یاور مغل کے لیے چائے بنا کر لائی تھیں، جو کہ کچھ دیر پہلے ہی آفس سے لوٹے تھے اور فریش ہونے کے بعد لاؤنج میں ہی سب کے درمیان چلے آئے تھے۔ وہ امن اور امان کو دیکھتے اپنی سوچوں میں گم تھی جب یاور مغل نے اسے پکارا، جس سے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کچھ پتہ چلا رات کو کون ہمارے گھر آیا تھا اور اسے کس نے بھیجا تھا؟ میں نے ہم نے یاد آنے پر پوچھا۔ نہیں، پولیس ابھی تک اس ٹرک ڈرائیور کو بھی نہیں ڈھونڈ پائی، کیونکہ اس ٹرک پر جعلی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ کل رات تم پر ہوئے قاتلانہ حملے کے بارے میں بھی پولیس کو بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا تو ہے کہ وہ جلد ہی مجرم کو سامنے لے آئیں گے، لیکن یہاں کی پولیس کی نااہلی سے تو تم واقف ہی ہو، یاور مغل نے بتایا تو وہ تعصب سے سر ہلا گئی، لیکن وہ دل میں بےحد ڈری ہوئی تھی کہ ایسا کون تھا جو اسے جان سے مارنا چاہتا تھا۔ اس نے تو کسی کا بھی برا نہیں کیا تھا جو یوں کوئی اس کی جان کا دشمن بن جاتا۔ تم فکر مت کرو منام، اور دل لگا کر پڑھائی کرو، وہ جو کوئی بھی ہے جلد سامنے آ جائے گا۔ رمنا بیگم نے اسے پریشان دیکھ کر تسلی دی تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے منام۔ یاور مغل کو پہلے تو سمجھ میں نہ آیا کہ کیسے بات کا آغاز کریں، لیکن بات بھی ضروری تھی، تبھی گہرا سانس بھر کر گویا ہوئے۔ جی مامو جان۔ وہ ان کو سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ میرے ساتھ آؤ۔ اسے اشارہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور اسٹڈی روم کی جانب بڑھنے لگے۔ منام نے الجھ کر رمنا بیگم کو دیکھا تو انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی، جس پر وہ الجھتی ہوئی ان کے پیچھے اسٹڈی روم میں چلی آئی۔ تم جانتی ہو نا کہ نعیمہ کے حوالے سے تم مجھے بے حد عزیز ہو، بہت محبت ہے مجھے تم سے، بالکل امن اور امان کی طرح۔ انہوں نے اپنی بات کہنے سے پہلے تمہید باندھ دی۔ جی مامو جان، مجھے آپ کی محبت پر کوئی شک نہیں ہے۔ منام نے محبت سے انہیں دیکھا جو اس سے اپنی سگی اولاد کی طرح محبت کرتے تھے اور سب سے بڑھ کر اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ تم پر ہوئے 2 حملوں کی وجہ سے میں بہت ڈر گیا ہوں۔ تم میری بیٹی جیسی نہیں، میری بیٹی ہو، اور اپنی بیٹی کی بھلائی اور حفاظت کے لیے میں نے ایک فیصلہ لیا ہے، اب مجھے یقین ہے کہ تم میرے فیصلے پر اعتراض نہیں کرو گی۔ انہوں نے بہت مان اور بھروسے سے کہا، جس پر اس کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکا۔ کیسا فیصلہ مامو جان؟ اس نے اٹک اٹک کر پوچھا۔ اپنے مامو جان کو غلط مت سمجھنا بیٹا، یہ سب میں تمہاری حفاظت کے لیے کر رہا ہوں۔ میرے بازو میں اتنا دم خم نہیں کہ اس عمر میں تمہاری حفاظت کر پاؤں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہاری شادی کر دوں۔
انہوں نے اتنا کہہ کر اس کے چہرے کے تاثرات جانچنا چاہے۔ وہ ساکت سے کھڑی زرد پڑتی انہیں دیکھ رہی تھی، بے یقینی سے، دکھ سے، صدمے سے۔ مینام، یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے ہے بیٹا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا مگر وہ تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر ان کی پہنچ سے دور ہوئی۔ میں بوجھ بن گئی ہوں آپ پر؟ مینام نے بھیگے لہجے میں پوچھا تو وہ تڑپ سے کہے، ایسا نہیں ہے میری گڑیا، بیٹیاں باپ پر بوجھ نہیں ہوتی کبھی، یہ حالات ہوتے ہیں جو کسی بھی باپ کو ایسے فیصلے لینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تم بوجھ نہیں ہو، تم تو رحمت ہو۔ انہوں نے محبت و شفقت سے اس کی بدگمانی دور کرنی چاہی جبکہ اس کے ذہن میں اجمیر کے کہے فقرے گونجنے لگے تھے۔ تم میری ہو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا مینام، میں جیوں یا مر جاؤں تم صرف میرے نام سے جانی جاؤ گی۔ تم زندگی بھر کے لیے میرے نام لکھ دی گئی ہو مینام المیر سیال، میں رہوں یا نہ رہوں تم ہمیشہ میری رہو گی، کبھی کسی اور کی نہیں بنو گی، یہ میری التجا ہے تم سے۔ اسے المیر کی باتیں یاد آ رہی تھیں جنہیں یاد کر کے اس کے آنسوؤں کی روانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مینام، اس کی چپی پر وہ اسے پکار اٹھے تو اس نے بھیگی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ میں بوجھ بن گئی ہوں آپ پر، تبھی تو آپ مجھے خود سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور آپ بھول گئے میں بیوہ ہوں، المیر کی بیوہ، میں کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھ پر صرف المیر کا حق ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہے رہوں یا نہ رہوں مجھے ہمیشہ انہی کا رہنا ہے، ان کے نام سے ہی جانے جانا ہے، پھر میں کیسے کسی اور کی ہو جاؤں؟ المیر کو برا لگے گا، میں نہیں کروں گی کسی اور سے شادی۔ بے ساختہ نفی میں سر ہلاتی وہ روتی ہوئی بول رہی تھی، المیر جا چکا ہے، وہ اب کہیں نہیں ہے مینام، جس طرح تمہارا شوہر تمہاری حفاظت کر سکتا ہے میں نہیں کر پاؤں گا، اور ابھی تمہارے سامنے ساری زندگی پڑی ہے، اکیلے کیسے گزارو گی؟ المیر کو بھی برا لگے گا جب وہ تمہیں دکھ بھری زندگی اکیلے گزارتے دیکھے گا، مان جاؤ بیٹا۔ انہوں نے بے بسی سے اسے سمجھانا چاہا، نہیں میں نہیں کروں گی شادی، جب موت آنی ہوگی آ جائے گی، مگر میں دوسری شادی نہیں کروں گی ماموں جان، میں بیوہ ہوں، مجھے ساری عمر المیر کی بیوہ بن کر ہی رہنا ہے۔ وہ اونچی آواز میں روتے ہوئے تیزی سے اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی تو وہ بے بسی سے وہیں کھڑے ہو رہ گئے۔ یہ سب وہ اس کے بھلے کے لیے کر رہے تھے لیکن وہ کچھ سمجھنا ہی چاہ رہی تھی۔ یہ لو۔ اپنے قریب سے آتی اچانک آواز پر وہ خوف سے اچھلی اور پیچھے کو کھسکی مگر جب نگاہ سامنے پڑی تو اس کی جان میں جان آئی۔ جہاں کھڑا احد خشمگین نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا، ہاتھ میں ایک فوڈ بیگ تھام رکھا تھا۔ لیکچر سے فری ہونے کے بعد وہ اپنا ٹفن اٹھا کر گراؤنڈ میں چلی آئی تھی اور اس میں سے اچار اور روٹی نکال کر کھانے لگی جب احد اس کے پاس آ کر اچانک بولتا اسے ڈرا گیا۔ مجھے نہیں چاہیے، اس نے سپاٹ سے انداز میں کہہ کر کھانا کھانا شروع کیا جبکہ احد اسے گھورنے لگا جس نے سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی، سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا جس کا رنگ بھی پھیکا پڑ گیا تھا۔ تمہیں نہیں چاہیے تب بھی لو۔ احد نے زبردستی وہ بیگ اس کے ہاتھ میں تھما کر اسے اس کا سادہ سا کھانا چھینا اور ٹفن بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ مجھے میرا کھانا دیں آپ۔ وہ منمنائی مگر احد نے اسے گھورا تو اس کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی جس پر احد ضد ہوا۔ ابیلہ کے چشمے کے پیچھے چھپی کالی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑے ہوئے تھے جو شاید نیند کی کمی یا پھر اچھی خوراک کی کمی کی وجہ سے تھے۔ احد کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ایک غریب لڑکی تھی جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، تبھی شاید ایسے حالوں میں تھی۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ احد نے جھنجھلا کر پوچھا۔ آپ مجھ پر ترس نہ کھایا کریں پلیز، مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، ابیلہ نے نم بھیگے لہجے میں کہا۔ کس نے کہا کہ میں تم پر ترس کھا رہا ہوں؟ احد نے دو بدو سوال کیا تو اب کی بار ابیلہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کے رویے نے، پہلی ملاقات میں آپ نے مجھ سے نفرت کا اظہار کیا تھا، دوسری ملاقات میں بھی آپ نے مجھ سے نفرت کا اظہار کیا تھا اور پھر تیسری ملاقات میں بھی، مگر چوتھی ملاقات میں آپ کو مجھ سے ہمدردی ہونے لگی کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ میں غریب لڑکی ہوں۔ ہاں میں غریب ہوں لیکن یہ سب میری قسمت میں لکھا ہے۔ مجھ پر ترس کھا کر، ہمدردی جتا کر، میری عزت نفس کو مار کر میری غربت کو میرا مذاق یا میرا گناہ مت بنائیں۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی جبکہ احد بم بخود رہ گیا۔ سچ تو یہی تھا کہ وہ اس پر ترس کھا رہا تھا، اسے ہمدردی محسوس کر رہا تھا، ورنہ پہلے تو وہ واقعی اس سے نفرت کرتا تھا۔ اپنی محبوبہ کے نہ آنے کا غصہ بھی پہلی ملاقات میں ابیلہ پر اتارا تھا اور پھر ہر بار اسے تنگ ہی کرتا آیا تھا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، یہ کھا لو، اور یہ میں ہمدردی میں نہیں لایا، بھول گئی کہ میں تمہارا ٹیچر ہوں؟ احد نے خفگی سے جزاتے انداز میں کہا تو وہ چند پل اسے دیکھے گئی اور پھر اپنے ٹفن کی طرف ہاتھ بڑھایا جس سے احد اچک کر اپنے قریب کر گیا۔ یہ میں کھاؤں گا، احد نے ٹفن کھول کر کہا۔ آپ جیسے برگر بچے برگر ہی کھا سکتے ہیں، اچار روٹی نہیں۔ بے ساختہ ابیلہ کے منہ سے نکلا تو ٹفن کے اندر پڑے اچار روٹی کو دیکھتا احد شاکڈ ہوا کہ وہ لنچ میں یہ کھانے والی تھی۔
مگر اس کے طنز پر سنبھلا اور استہزائی انداز میں اسے دیکھا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، ہلکے میں مت لو اپنے ٹیچر کو، احد نے فقریہ انداز میں کہا اور پھر روٹی کے نوالے توڑ کر آم اور مرچ کے اچار کے ساتھ کھانے لگا۔ تم بھی کھاؤ۔ اس نے سکون سے اچار روٹی کھاتے ہوئے ابیلا کو ٹوکا جو چپ چاپ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ٹوکنے پر وہ فوڈ بیگ سے برگر اور کوک کا کین نکال کر برگر اور کوک کے ساتھ انصاف کرنے لگی۔ چہرہ جھکا ہوا تھا اور آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر، جسے وہ پلکیں جھپک جھپک کر پلکوں کی دہلیز پار کرنے سے روک رہی تھی۔ نہ جانے یہ آنسو اپنی کم مائیگی کے تھے یا احد کے حسن سلوک پر یا پھر احد کے طرز کھانے پر۔ تمہارا وہ کیسا دکھتا تھا؟ احد نے کھانا کھانے کے دوران پوچھا۔ کون؟ ابیلا نے بنا سر اٹھائے آنسو ضبط کرنے کے باعث بوجھل اور بھاری ہوئی آواز میں ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہارا دلبر؟ احد نے آنکھیں گھما کر معنی خیزی سے پوچھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا دی۔ بہت خوبصورت تھا وہ، اونچا لمبا، گورا چٹا، تیکھے نین نوش اور شوخی کا حامل، بہت ہینڈسم تھا وہ، اتنا خوبصورت کہ اس کے سامنے میں بدصورت لگنے لگتی ہوں۔ ابیلا نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہتے اپنے ہاتھ کی سانولی پشت کو دیکھا۔ اسے تم سے محبت کیسے ہوئی؟ احد نے اگلا سوال کیا۔ بتایا تھا نا میں نے کہ وہ حسن پرست تھا، اسے مجھ سے محبت نہیں تھی، بس وقت گزاری کا ذریعہ تھی میں اس کے لیے۔ محبت تو مجھے تھی اس سے، ابیلا نے یاسیت بھرے لہجے میں کہا۔ تھی، اب نہیں ہے؟ احد نے اچنبھے سے پوچھا۔ اب بھی ہے، کیونکہ سچی محبت کبھی نہیں بھولتی، لیکن میں نے اس کی محبت کو اپنے صبر کی تہوں میں دبا دیا ہے تاکہ میرا دل میرے قابو سے باہر ہو کر اس کے قدموں میں گر کر میری انا اور عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچا دے۔ ابیلا نے گہرے لہجے میں کہا تو احد نے ستائشی انداز میں اسے دیکھا۔ خوش قسمت ہو تم کہ تم نے اپنے محبوب کو دیکھ رکھا ہے، اور ایک میں ہوں جسے پتہ ہی نہیں کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ کیسی دکھتی ہوگی۔ یقیناً حسین ہوگی بہت، کیونکہ احد ذاکر باجوہ کی پسند کوئی عام لڑکی نہیں ہو سکتی۔ احد نے یاسیت سے کہتے آخر میں خود پسندی سے کہا تو ابیلا اسے دیکھتی رہ گئی۔ اور اگر وہ خوبصورت نہ ہوئی تو؟ ابیلا نے پوچھا تو وہ چونکا، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اگر خوبصورت نہ ہوئی تو میں اسے ٹاٹا بائے بائے کر دوں گا، اب میں کسی عام سی لڑکی کو تو اپنی محبت نہیں بنا سکتا نا۔ احد نے ہنستے ہوئے اسے ٹالا کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اتنا ہینڈسم شخص ایک عام سی لڑکی کے لیے دیوانہ ہوا پھر رہا ہے۔ وہ مذاق کر رہا تھا، اگر وہ لڑکی جس سے وہ محبت کرتا تھا خوبصورت نہ بھی ہوتی تو بھی وہ اسے اپناتا، کیونکہ اسے اس لڑکی کے چہرے سے نہیں اس کے خوبصورت دل، معصوم باتوں، شرارتوں سے محبت ہوئی تھی۔ وہ کیسے اسے چھوڑ دیتا؟ یعنی آپ بھی حسن پرست ہیں؟ ابیلا نے طنز کیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ کہہ سکتی ہو، آخر آج کے دور میں حسن ہی محبت کی دلیل ہے۔ احد نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے تو وہ پھر سے سر جھکا کر اس کی باتوں کو سوچنے لگی۔ ویسے تمہیں تمہاری محبت نہیں ملی، لیکن بہت جلد میں اپنی محبت کو پانے والا ہوں، احد نے اگلے پل کہا تو اس نے چونک کر احد کے پرجوش چہرے کو دیکھا۔ کیسے؟ ابیلا نے بے ساختہ پوچھا۔ IP ایڈریس، اس کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے، اور پھر میں اور وہ آمنے سامنے ہوں گے، اور پھر وہ مجھ سے چھپ نہیں سکے گی۔ سوچو کیسا منظر ہوگا وہ جب ہم دونوں آمنے سامنے ہوں گے۔ نہ جانے وہ مجبور تھی یا سچ میں میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہی تھی، لیکن جو بھی تھا اس کے سامنے آنے پر سب کچھ پتہ چل جائے گا، احد نے معنی خیز انداز میں کہا تو وہ سر ہلا کر دوبارہ سر جھکا گئی، جبکہ احد اب پرجوش ہو کر اسے بتا رہا تھا کہ جب وہ اس کے سامنے ہوگی تو وہ سب سے پہلے اسے کیا سوال کرے گا اور پھر کیسے کچھ نخرے دکھا کر اسے معاف کر دے گا، جبکہ ابیلا چپ چاپ ہی سی اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ وہ احد کو جانے کا نہیں کہہ سکتی تھی کہ نہ ہی خود اٹھ کر جا سکتی تھی، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی نہ ہی احد اپنی مرضی کے بغیر یہاں سے جاتا، نہ ہی اسے جانے دیتا۔ تبھی وہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی قینچی کی طرح چلتی زبان دیکھ رہی تھی۔ آس پاس گزرتے کئی اسٹوڈنٹس حیرانی سے ایک بے حد ہینڈسم لڑکے اور اس کے ساتھ بیٹھی ایک ایوریج سی سامنے لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ یقیناً وہ سب انہیں کپل ہی سمجھ رہے تھے، تبھی حیران تھے کہ اس لڑکے کو اس لڑکی میں ایسا کیا پسند آیا جو وہ یوں اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور اکثر ہی اس کے ساتھ نظر آتا تھا، جبکہ ان سب کی نظروں سے اور آنے والے وقت سے انجان احد اب بھی مسلسل بولتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ بول رہا تھا لیکن نہیں جانتا تھا کہ آنے والا وقت اسے لاجواب کرنے والا تھا کہ اسے بولنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ملنے والے تھے۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔